خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت اور وقار ہوگا۔ ترس روئی اور غرور کسی بات پر مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سوائے اللہ کے اور کسی سے حاجت نہ مانگیو، خواہ اپنے واسطے یا غیر کے واسطے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ بیان ملاقات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض تواریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب آپ اس میدان طیہ میں قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ابر سفید نے آپ علیہ السلام کے سر پر سایہ کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے سوچا کہ آپ سے عظیم انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ سب کے دلوں میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ فرمانے لگے کہ آج ہمارے علم اور فضیلت میں کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس واسطے کی تھی کہ 40 شتر کا بوجھ توریت کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حفظ کر رکھا تھا، اور پھر آپ افضل و اعلیٰ اس لیے بھی تھے کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے خود کلام کیا تھا۔ آپ کی یہ بات سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ تمام مدارج میں بلند و بالا تر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا ہی تھا کہ اسی وقت رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، خبردار میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیسے یہ معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ دیکھ، میری مخلوق میں میرا ایک نیک بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین میں ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھو کہ زیادہ علم تیرے پاس ہے یا اس کے پاس۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خداوندہ، وہ کون ہے؟ اس کو مجھے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اس کام پر مامور ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے اس کو یہ معجزہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمے دیگر اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اس کا نام خضر علیہ السلام ہے، لہٰذا اگر تو اس کو دیکھنا اور ملنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، تجھ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ مجمع البحرین کی طرف حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو، یعنی کہ یوشع علیہ السلام کو، کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچوں گا 2 دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلتا چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرات مجمع البحرین تک گئے۔ مجمع البحرین 2 دریاؤں کے نام ہیں جو فارس اور روم کے درمیانی جانب مشرق کے واقع ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، یعنی کہ ان کی ٹوکری میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، اور یہ واقعہ معلم التنزیل میں لکھا ہوا ہے۔ کلام اللہ اور حدیث شریف میں ترجمہ تلی ہوئی مچھلی ہے جو ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لے لی تھی۔ جب یوشع علیہ السلام نے دریا کے کنارے پتھر کے قریب
وہ ٹوکری رکھ دی، پھر اس دریا سے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ چنانچہ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے کہ یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلائیں، مگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ دونوں مچھلی کو بھول کر اپنی راہ پر چل پڑے، اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی اس واقعے کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ کر سکے، اور آپ دونوں حضرات چلتے چلتے کافی دور نکل گئے، اور پھر دوسرے دن پھر دونوں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی راہ پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور آپ علیہ السلام نے یوشع سے کھانے کے لیے مچھلی طلب کی، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ پس جب وہ آگے چلے دونوں، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو کہ دے ہم کو کھانا، ہمارا صبح کا ناشتہ، تحقیق ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا کہ نہ دیکھا تو نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ اپنی سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ تو بڑی عجیب اور تعجب کی بات تھی۔ یوشع علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں الٹے پاؤں واپس پلٹے اور پھر واپسی پر اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ پھر الٹے واپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے، پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے جس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام دونوں ایسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہ وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو خود کو دریا میں گرا دیا اور پھر پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ بس جب آپ علیہ السلام نے پانی میں غوطہ لگایا تو آپ کو ایک گنبد نظر آیا جو پانی پر معلق ایستادہ تھا، اور پھر دیکھا کہ اس گنبد میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے نماز سے فراغت پائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے جا بیٹھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حال احوال پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام حال کہہ ڈالا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے درمیان ان کے سامنے سے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ میں ڈال کر لے کر چلا گیا۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم اول اور آخر، ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ کے نزدیک ایک قطرے کے برابر ہے۔ جیسا کہ یہ مرغ ایک قطرہ پانی لے کر گیا ہے اور سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے ایک قطرے کی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور ہمارا علم کیا چیز ہے۔ اللہ کا علم سمندر اور ہمارا علم ایک قطرہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم مجھ کو ہے اور دوسرا علم تم کو، اور ایک علم تم کو ہے
تو وہ مجھ کو نہیں ہے، اور جو علم مجھے ہے وہ تم کو نہیں ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے تو کچھ بھلائی سے، یعنی کہ خدا نے تجھ کو جو علم سکھایا ہے سو تو مجھ کو بھی اس علم کو سکھا دے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، اور مجھے یقین ہے کہ تو صبر ہرگز نہیں کر سکے گا، کیونکہ تو صبر کیوں کرے گا؟ صبر تو اس چیز کا کہ اس چیز کے متعلق تجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ میرا علم باطنی ہے اور تو اس کو نہ جان سکے گا، کیونکہ باطن کا حال معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں البتہ تو پاوے گا مجھ کو، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی بھی نہیں کروں گا کسی بھی حکم میں۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر پیروی کرے گا میری پس سوال مت کیجیے مجھ سے کسی چیز سے، یہاں تک کہ میں شروع کروں تجھ کو دکھانے کو کوئی چیز۔ اور پھر یہ عہد کر کہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جہاں تک کہ سوار ہوئے کشتی پر، اور پھر پھاڑ ڈالا اس کشتی کو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ یہ کیا کیا آپ نے تو کشتی ہی پھاڑ ڈالی، ممکن ہے یہ ہم کو ڈبو دے۔ اور یہ دیکھ کر بولے موسیٰ علیہ السلام، اے خضر تو نے تو ایک بالکل نئی چیز پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح بولنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر، اور نہ ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر دونوں چلے وہاں سے، جہاں تک کہ ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو مار ڈالا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سختہ بول اٹھے، ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا۔ اے خضر علیہ السلام تو نے تو یہ فعل نامعقول کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد شرمندہ ہوئے، بولے اگر میں اس کے بعد تجھ سے کوئی بھی سوال جواب کروں گا تو پھر آپ ہم کو اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر پھر دونوں چل پڑے ایک گاؤں کی طرف۔ یہاں تک کہ پہنچے گاؤں کے لوگوں کے پاس، ان لوگوں سے کھانا مانگا۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا دینے سے اور کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ پس پھر ان کی نظر ایک دیوار پر پڑی اس گاؤں میں کہ وہ گرنے والی دیوار تھی۔ پس جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھا جو گرنے ہی والی تھی، آپ علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ ٹھیک کر دیا، گویا دیوار سیدھی کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا ہے، تو بولے اے خضر علیہ السلام، اگر تم چاہتے تو البتہ لیتا تو اس کی دیوار کی مزدوری، جبکہ ہم بھوکے بھی ہیں۔ کیوں تو نے بغیر مزدوری کے دیوار کو سیدھا کر دیا؟ اگر ہم ان سے دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری طلب کرتے تو وہ مجبوراً اس کی ہم کو مزدوری دے دیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ جو کام خدا تعالیٰ کے حکم سے کرنا ضروری ہے اس پر ہم مزدوری نہیں لیتے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلی بار جب سوال کیا تو بھول کر کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، مگر جب دوسری دفعہ آپ علیہ السلام نے سوال کیا، جبکہ آپ علیہ السلام اقرار کر چکے تھے کہ آئندہ کوئی سوال
نہیں کروں گا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے تیسری دفعہ سوال کیا تو یوں تھا کہ گویا آپ رخصت ہی ہونا چاہتے تھے، اور تیسری بار جان بوجھ کر سوال کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان چکے تھے کہ یہ علم میرے بس کا نہیں ہے، اور یہ کہ میرا علم تو وہ ہے کہ جس میں خلق خدا پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو، اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ علم ہے کہ دوسرے کو اس کی پیروی بن نہ آوے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے عہد اپنا توڑ دیا، اور میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا تم مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کرو گے، اور پھر تم سے ہماری اب جدائی ہے، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا خضر علیہ السلام نے، اے موسیٰ علیہ السلام، اب جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اب پھر میں بتاتا ہوں تجھ کو ان باتوں کا کہ جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ پہلا وہ جو کشتی تھی بہت ہی غریب لوگوں کی تھی، جو فقیر اور محتاجوں کے لیے کماتے اور محنت کرتے تھے دریا میں۔ سو میں نے چاہا کہ اس کشتی میں نقص ڈال دوں، کیونکہ ایک بادشاہ ظالم لوگوں سے کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے، تاکہ ظالم بادشاہ اس کو عیب دار جان کر نہ لے سکے اور غریبوں کی کمائی باقی رہ جائے۔ دوسرا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بہت ہی نیک اور ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا بڑا ہو کر موذی اور بدراہ ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کے نیک والدین بھی بدنام ہوتے اور گرفتار بلاؤ علم ہوتے۔ بس میں نے چاہا کہ خداوند تعالیٰ اس کو جزا دے بہتر جزا، اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھوں سے امن میں رہے، اور اس کی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے گا، اور اس لڑکی کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ نیک اور صالح تھے، اور لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے، اور پھر کبھی تقاضا بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے خداوند قدوس نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے لیتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے، اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے، تیرے رب کی مہربانی سے، اور یہ میں نے کیا اپنے حکم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان چیزوں کا جن پر تو نے صبر نہیں کیا اور نہ تجھ سے صبر ہو سکا۔ اور وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا، اور اس طرح وہ مال لوگوں کی نظروں میں آتا، اور وہ مال لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور یتیم اس مال سے محروم رہ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دیوار کی میں نے مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے تو سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کا علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سستوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ، اور اب ہماری تم سے جدائی ہے، اور 2-3 باتیں نصیحت کی بھی مجھ سے یاد رکھو۔ اول، خوش رہو اور خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت و وقار ہوگا۔ ترس روئی اور غرور کسی بات پر مت کرو، کیونکہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ اور دوسرے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت نہ مانگیو، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا قبول ہوگی، یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام ایک دم غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔